बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 19 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। गेम पीडीएम और मुस्लिम लीग नून के हाथ से निकल गई है और निगरान वफाकी हुकूमत ने तमाम जो साबिक़ हुकूमत के अफसरान थे, सेक्रेटरी लेवल के, आईजी और चीफ सेक्रेटरी, तमाम को हटा दिया है और अपनी टीम ले आए हैं, जिसकी वजह से अब नवाज़ शरीफ की वापसी भी मुलतवी हो गई है और नवाज़ शरीफ ने लंदन में हंगामी इजलास बुला लिया है और पीडीएम की जानिब से जो बातचीत की जा रही है निगरान हुकूमत के हवाले से या इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, वो भी इंतहाई दिलचस्प है कि एकदम इनको ख्याल आ गया है सारी चीज़ों का। कौन कौन से बड़े अफसरान को हटाया गया है और किन को लगाया गया है और उनका क्या ताल्लुक़ पीडीएम की जरदारी और नवाज़ शरीफ की आदत के साथ था, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में बात करेंगे सदर पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट की मंजूरी दे दी गई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो इस वक्त हालात हैं पाकिस्तान के, शाह महमूद कुरैशी की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान ही हैं और ताक़यामत इमरान ख़ान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे। उन्होंने कोर कमेटी में इख्तलाफात की तरदीद करते हुए कहा कि एक मीडिया ग्रुप ने इससे मुतल्लिक़ अबहम पैदा करने की कोशिश की है। लीगल टीम और कोर कमेटी मुश्किल हालात से नबर्द आज़मा हो रहे हैं। ऐसी मनगढ़ंत ख़बरें डिसइंफॉर्मेशन का मंसूबा हैं और एक मीडिया ग्रुप की जानिब से नशर ख़बर की जा रही है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने अपने ट्वीट में वजाहत कर दी और ख़बर की तरदीद कर दी। तासुर दिया गया कि पीटीआई की क़यादत में कशमकश है। इमरान खान आज भी पार्टी चेयरमैन हैं और रहेंगे। इंतखाबात से मुतल्लिक़ शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि निगरान वज़ीर आज़म साहब अनवारुल हक, आपने शफाफ इंतखाबात का कहा था, क्या इस माहौल में शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन है? इंतखाबात और कब और कैसे होने हैं? आइन में 90 दिन की डेड लाइन है, अगर ये डेड लाइन को अबूर करेंगे तो गैर आइनी होगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं और लीगल टीम ने दरख्वास्त तैयार कर ली। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी कि उसके बाद शाह महमूद कुरैशी को प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ देर बाद उनकी जो इस्लामाबाद में रिहाइश गाह है उससे गिरफ़्तार कर लिया जाता है। वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने FIA ने उनको गिरफ़्तार किया है। साइफ़र गुमशुदगी के मामले पर जो नई FIR दर्ज हुई थी उसमें गिरफ़्तार किया गया है। FIA की इंसदाद दहशतगर्दी विंग में इमरान खान और बाकियों के ख़िलाफ़ दर्ज की गई है और FIA हुकाम और तर्जमान ताहाल शाह महमूद कुरैशी की गिरफ़्तारी और हेड क्वार्टर मुंतकिली की तस्दीक या तरदीद नहीं कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि पुलिस की भारी नफरी ने उन्हें घर से गिरफ़्तार किया है। शाह महमूद कुरैशी को इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ ही देर बाद गिरफ़्तार किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या थी? एक तो उनकी जानिब से ये बताया गया था कि इमरान खान ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन रहेंगे और दूसरा उन्होंने इंतखाबात की बात की। तीसरा उन्होंने उस्मान डार के घर पर जो उनकी वालदा का जो पैगाम आया है, एक दिल दहला देने वाला पैगाम है कि किस तरीके से उनके साथ बदतमीज़ी की गई या उनको तकलीफ़ पहुंचाई गई उस्मान डार की वालदा को और उनको घर से बाहर निकाल दिया गया। तो इन चीज़ों पर बात की गई और एक शेर अफजल मरवत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो भी उनके बारे में भी अभी कोई ख़बर नहीं है। कल उन्होंने एक ट्वीट किया था कि हमारी कोर कमेटी के इजलास में लीगल टीम में और कोर कमेटी में कोई गद्दार है जिसने जो दौरान मीटिंग जो गुफ्तगू हुई है, कुशेर अफजल ने शायद कोई इस तरह की बात की होगी कि वो रिकॉर्डिंग बाहर दे दी है, जिसकी वजह से अब उनकी जान को ख़तरा है या उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है या उनको गायब किया जा सकता है। ये उनकी जानिब से एक ट्वीट किया गया था जिसको आज बाद में कई घंटे गुजरने के बाद डिलीट किया गया और उसके बाद से शेर अफजल मरवत का भी नहीं पता। और ये सारा जो सिलसिला है ये निगरान हुकूमत के होते हुए ये सारी चीज़ें जारी हैं। सदर मुमलकत की जानिब से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल और आर्मी एक्ट की मंजूरी दे दी गई है। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल के जो मदरजात थे उसमें यह कहा गया था कि कोई भी फ़ौजी एहलकार रिटायरमेंट, इस्तीफ़े या बरतरफ़ी के 2 साल बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। हसास ड्यूटी पर तैनात फ़ौजी एहलकार या अफसर मुलाजमत ख़त्म होने के 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेंगे और हाज़िर सर्वे या रिटायर्ड फ़ौजी एहलकार डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक या सोशल मीडिया पर फ़ौज को स्कैंडलाइज या तज़हीक नहीं करेगा। जुर्म करने वाले के ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
اور حاضر سروے یا ریٹائرڈ اہلکار کو فوج کو بدنام یا اس کے خلاف نفرت انگیزی پھیلانے پر 2 سال قید ہوگی۔ پاک فوج میں ترقی اور قومی یا اسٹریٹجک مفادات کی سرگرمیاں بلا واسطہ یا بالواسطہ شروع کر سکتی ہے۔ پاک فوج وفاقی یا صوبائی حکومت کی منظوری سے یہ سرگرمیاں جو جیسے ایگریکلچر کے حوالے سے اور یہ آرمی ایکٹ میں ترمیم ہوئی تھیں، آفیشیل سیکریٹ ایکٹ میں جو ترمیم ہے اس کی جانب سے بھی ترمیم میں یہ 2023 کا بل ہے اور اس میں یہ ترمیم کی گئی ہیں، اور ان ترمیم کے نتیجے میں ملکی سلامتی اور مفاد میں حاصل معلومات کے غیر مجاز انکشاف پر سزا ہوگی۔ متعلقہ شخص کو 5 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کہا جا رہا تھا کہ آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کے تحت عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا سائفر گمشدگی کا، لیکن وہ پھر FIA نے ہی مقدمہ درج کیا اور FIA اس کیس کو آگے چلائے گی اور FIA ان سارے معاملات کو دیکھے گی۔ اسی سلسلے میں گرفتار کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو۔ دوسری جانب وفاقی بیوروکریسی میں اعلیٰ سطحی تبادلے اور تقرریاں شروع کی گئی ہیں اور 2 وفاقی سیکرٹریوں کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ ایک وفاقی سیکرٹری ہیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق سیکرٹری قومی ورثہ ڈویژن فارینہ مظہر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور فارینہ مظہر کو فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن بھیج دیا گیا ہے۔ سیکرٹری وزارت بحری امور غفران میمن کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے اور ارم انجم خان کو سیکرٹری وزارت بحری امور تعینات کر دیا گیا ہے۔ یہ 2 سیکرٹری ہیں جن کو عہدوں سے ہٹایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو اہم تقرری ہوئی ہے وہ وفاق نے چیف سیکرٹری بلوچستان کو بھی عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے چیف سیکرٹری بلوچستان عبدالعزیز عقیلی کو عہدے سے ہٹا دیا ہے۔ شکیل قادر خان صوبے کے نئے چیف سیکرٹری ہوں گے۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے نوٹیفیکیشن کے مطابق وفاقی حکومت نے افسران کے تبادلے کرتے ہوئے گریڈ 21 کے شکیل قادر کو چیف سیکرٹری بلوچستان تعینات کر دیا، جبکہ گریڈ 22 کے افسر عبدالعزیز عقیلی کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کا کہا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے دونوں افسران کے تقرر اور تبادلوں کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا۔ سب سے بڑا جو دھچکا ہے وہ زرداری کو لگا ہے۔ زرداری کی سندھ میں جو بڑی تقرریاں سامنے آئی ہیں، سب سے پہلے تو چیف سیکرٹری سندھ کو ہٹا دیا گیا ہے اور چیف سیکرٹری سندھ جو پہلے چیف سیکرٹری تھے وہ خاص الخاص آدمی تھے مراد علی شاہ اور زرداری کے۔ اب حکومت نے وفاقی حکومت نے چیف سیکرٹری سندھ ڈاکٹر سہیل راجپوت کا تبادلہ کر دیا ہے۔ وفاقی حکومت نے گریڈ 22 کے سینئر افسر ڈاکٹر محمد فخر عالم عرفان کو چیف سیکرٹری سندھ تعینات کر دیا ہے۔ ڈاکٹر فخر عالم عرفان اس سے قبل وفاقی سیکرٹری ہاؤسنگ اینڈ ورکس ڈویژن کے طور پر خدمات انجام دے رہے تھے۔ چونکہ صوبے میں 2 ہی بڑے عہدے ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ کے بعد، ایک IG کا ہوتا ہے اور ایک چیف سیکرٹری کا۔ چونکہ چیف سیکرٹری صوبے کی بیوروکریسی کا ہیڈ ہوتا ہے، تمام جو انتظامیہ کے معاملات ہیں، تمام جو سیکرٹریز ہیں، تمام جو کمشنرز DC AC وغیرہ یہ سارے چیف سیکرٹری کے انڈر ہوتے ہیں، جتنی بھی بیوروکریسی ہے اور جتنے بھی انتظامی عہدے ہوتے ہیں۔ تو چیف سیکرٹری کسی صوبے کا یہ کی پوسٹ ہوتی ہے اور یہ کی پوسٹ سے ہٹایا گیا ہے۔ جو ان کے خاص لوگ تھے ان کو کس وجہ سے ہٹایا گیا ہے، اس کا مقصد صرف یہ ایک ہی ہے کہ ہر صورت جو اپنے لوگوں کو ایڈجسٹ کیا جائے، اور جو پہلے مختلف حکومتوں کے لوگ بیٹھے تھے اس میں سب سے اہم زرداری کے اب IG سندھ جو جن کو پہلے بنایا گیا تھا میمن، ان کو وہ پہلے ہی گئے ہوئے تھے چھٹیوں پر، غلام نبی میمن وہ چھٹیوں پر چلے گئے تھے، اب ان کو چھٹیوں پر ہوتے ہوئے عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وفاقی حکومت نے پولیس سروس آف پاکستان کے گریڈ 21 کے افسر رفت مختار کو انسپیکٹر جنرل IG سندھ پولیس تعینات کر دیا ہے۔ پروونشل پولیس آفیسر تعینات کیے گئے رفت مختار پنجاب میں خدمات سر انجام دے رہے تھے، جن کا سندھ پولیس میں تبادلہ کیا گیا ہے۔ انسپیکٹر جنرل پولیس کے عہدے پر خدمات دینے والے غلام نبی میمن ان دنوں چھٹیوں پر عمرے کی ادائیگی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انہیں نئے احکامات ملنے تک اسٹیبلشمنٹ ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ رفت مختار اس سے قبل RPO فیصل آباد اور بہاولپور بھی تعینات رہ چکے ہیں۔ گریڈ 21 کے افسر DIG موٹر ویز کے طور پر بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور اس وجہ سے ان کی جو تعیناتی ہے اس کے حوالے سے یہ ساری ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ نوشہرہ میں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین ان کا آج پہلا جلسہ تھا اور
وہ جلسہ کیا ہونا تھا، وہ ان بیچاروں سے تو 1000 بندہ بھی اکٹھا نہ ہوا، اور پرویز خٹک کی جانب سے وہاں تقریر کی گئی اور کہا گیا کہ ہم تو نئے پاکستان کے لیے آئے تھے، لیکن یہاں تو کوئی پاکستان نیا نہیں تھا، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا کے بچے تھے انہوں نے ان کی انسلٹ بھی کی اور فلاں فلاں، لیکن وہ بری طرح ناکام ہو گئے کوئی بڑی گیدرنگ اکٹھی کرنے میں۔ اور اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی ایم کی جانب سے جو جلسہ کیا گیا ہے اور انہوں نے اتنی سخت زبان استعمال کی ہے جو کوئی پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا، کوئی ہمارے پاک فوج کے حوالے سے یا ہمارے پاک فوج کے جی ایچ کیو کے حوالے سے کوئی بات کرے تو ہم پاکستانی اس کو برداشت نہیں کرتے، لیکن وہاں جو کچھ ہوتا رہا اور اس کے باوجود نگران حکومت کی جانب سے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی، اور اتنی سخت زبان تو اس نے استعمال نہیں کی تھی۔ ہم آپ اختلاف کر سکتے ہیں، ایمان مزاری نے جو گفتگو کی ہے وہ شیریں مزاری نے کبھی ایسی گفتگو نہیں کی تھی، لیکن شیریں مزاری کو تو وکٹری کا نشان بنانے کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن ایمان مزاری نے وہاں تقریر کی ہے اور 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ دوسری جانب اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی ایم کو جو پختون ووٹ ہے خیبر پختونخوا کا، وہ عمران خان کا توڑنے کے لیے لایا گیا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا، اور میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں ایسی ہی چلیں گی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہیڈ ہیں نواز شریف، انہوں نے واپسی اپنی ملتوی کر دیا، واپسی تو ہو نہیں رہی تھی لیکن جو خبریں تھیں وہ بھی ملتوی کر دی گئی ہے، اور اب جو حالات سامنے آ رہے ہیں، اور اب تو پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی 90 دن انتخابات کی بات ہو رہی ہے، مسلم لیگ نون کے حلقے بھی ان کو پتہ ہے کہ یہ جو نگران حکومت آ گئی ہے یہ تمام سب کا مکو جو ٹھپ کر دے گی، اور جو سیاسی قیادت ہے ان کو عقل نہیں آئی تھی اور وہ آئین کے تحت رہتے ہوئے انہوں نے کام نہیں کیا تھا، اور پھر ان 15 ماہ میں جو انہوں نے ڈیلیور نہیں کیا، تو اس وجہ سے اب ان کا راستہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب انہوں نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ہے۔ نواز شریف نے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا ہے لندن میں، تمام اپنی قیادت کو طلب کر لیا ہے، اور 24 گھنٹوں میں اسحاق ڈار پہلے جا چکے ہیں، شہباز شریف نے بھی 24 گھنٹوں میں چلے جانا ہے، اور سیف الملوک کھوکھر اور فیصل سیف کھوکھر کو بھی لندن میں طلب کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ جو باقی پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت ہے اس کو بھی طلب کر لیا ہے۔ اور کہنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز نے بھی جانا ہے، لیکن ابھی تک ان کو اجازت نہیں دی جا رہی۔ دیکھتے ہیں ان سارے معاملات میں کیا ہوتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔